منہ میں ڈال دے، ہاتھ نہ ہلانا پڑے۔ کچھ لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ واقعی اولیاء اللہ کی نظر میں تاثیر ہوتی ہے، وہ چوروں کو تو بنا دیتے ہیں۔ ایسے کچھ واقعات بھی ہیں، جیسے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے، گھر میں فقر و فاقہ تھا، مہمان آئے، بیٹھک میں بٹھایا ان کو، اور گھر میں کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں، پھر کیا کروں، کیسے خدمت کروں ان کی، کوئی چیز کھلانے کے لیے نہیں، کوئی پیسہ نہیں کہ خرید کے کھلا دے۔ جب بار بار اندر باہر گئے، ایک قریب نان بائی تھا اور روٹی پکانے والا ہوٹل والا تھا، اس نے دیکھا حضرت کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں، مہمان ابھی آئے ہیں، لگتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز کھلانے کی نہیں ہے۔ اس نے کھانا تیار کر کے کافی سارا مہمانوں کے لیے حضرت کے پاس بھیج دیے۔ حضرت خوش ہو گئے، کھانا کھلا دیا مہمانوں کو۔ جب مہمان چلے گئے، حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس ہوٹل والے کو بلایا، خوش ہو کے کہنے لگے، اچھا مانگو کیا مانگتے ہو، تم نے بہت قدر کی میرے مہمانوں کی، ضرورت وقت کام آیا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ ان میں بھی کبھی اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو ایسی باتیں کرتے۔ وہ کہنے لگے، میں بس کچھ نہیں مانگتا، مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا کہ نہیں نہیں، کوئی اور چیز مانگ لو۔ کہا نہیں نہیں، بس میں نے کوئی شے نہیں لینی، مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ خواجہ صاحب نے دروازہ بند کر لیا، روحانی توجہ دی۔ جب وہاں سے نکلے ہیں، اتنے اللہ والے بنے کہ بالکل شکل بھی حضرت جیسی ہو گئی، پہچانے نہیں جاتے، صرف ایک چیز سے پہچان ہوئی کہ حضرت ٹھیک ٹھاک تھے اور اس کے کچھ حواس ٹھیک نہیں تھے۔ حضرت کی روحانی توجہ کی قوت برکت۔ تو یہ کہیں کہیں واقعات ایسے ہوئے ہیں، ایک نظر میں کسی کو کامل کر دیا۔ اسے کئی لوگ کہا کرتے ہیں بس ہی ایک نظر کر دو ہم ولی بن جائیں، ہمیں نہیں ہوتی محنت، ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ آپ بھی سمجھتے ہوں گے یہ بات تو بھی صحیح ہے، جب ایسا ہو جاتا تو ہمیں بھی ایسے کرا دو، ایک نظر مار دو اور پہنچا دو۔ یہ مطالبہ ایسا ہی احمقانہ ہے جیسے کوئی عورت یہ کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور بچہ لینا ہے، اور یہ کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، بچہ بیٹا لینا میں نے، پھر کیوں شادی کے بغیر بیٹا کیسے ہوگا؟ وہ کہتی ہے اس لیے کہ حضرت مریم کو اللہ نے دیا تھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹا ملا ہے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد کوئی نہیں ہے نا، واقعہ قرآن پاک میں۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے بغیر خاوند کے بیٹا دے دیا، حضرت مریم کو دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے شادی نہیں کرنی، بیٹا اللہ سے ایسے لینا۔ یہ مطالبہ صحیح ہے؟ اس عورت کو بیوقوف کہیں گے۔ اس طرح ایسا سالک ذاکر بھی بیوقوف ہے جو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا، کوئی تسبیح نہیں پڑھنی، کوئی نماز نہیں پڑھنی، بس نظر مارو اور میں کہیں پہنچ جاؤں۔ یہ اسی طرح کی حماقت ہے۔ یہ واقعات نادر ہے، کہیں کہیں ایسا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی محنت ہے جس کو ہمیں خبر نہیں ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو محنت کرائی، جہاد کرائے، شہادتیں ہوئی، قربانیاں ہوئیں، بال بچے چھڑائے، وطن چھڑایا، گھر بار سے الگ کر دیے، مجاہدے ہوئے، ایسے مجاہدے ہوئے ہیں کبھی کسی نے کیے نہیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سب سے زیادہ اثر انداز ہے، وہ بھی ایسے ہی کر دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، یہ عادت نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے وہ معجزہ ہے، کرامت ہے، اور عادت اللہ کی ایسی ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت پر عطا کر دیتے ہیں۔
یہ بات 100% یقین سے کہتا ہوں، محنت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی ذات کریم ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، تھوڑی محنت پر زیادہ دیتے ہیں، کام تھوڑا لیتے ہیں اور عطا زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں صاف مضمون آیا ہے۔ کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بلشت آتا ہے، بلشت سمجھتے پنجابی سے کہتے ہیں گیٹ، بندہ اللہ کی طرف ایک بلشت بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ بڑھتے، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ ایک باں اس کی طرف ہوتے، باقی دونوں ہاتھوں کو پھیلا دو، اسے باں کہتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے چل کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے استقبال کرتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی آیت کریمانہ ہے کہ وہ تھوڑے محنت پر زیادہ دیتے ہیں، محروم کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محنت کرنی چاہیے، اللہ کو دکھانا چاہیے کہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے یوں کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ مالک جب دیکھے اپنے مزدور کو کہ محنت کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جلدی کرنا کہ مجھے جلدی ولی بنا دو، یہ اس راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو ایسے خیالات کا شکار ہوگا، کسی کو نظر کرتے نہیں میرا کام ہو جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ روزہ رکھنا پڑے، نہ ذکر کرنا پڑے، بالکل خام خیالی ہے اور محرومی کا سامان ہے۔ استجال ہی میں ایک چیز یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ چاہا کرتے ہیں کہ مجھے خلافت جلدی مل جائے، یہ خیال بھی بربادی ہے۔ ایک بزرگ نے پوچھا تھا، بلکہ حضرت بہلوی نے پوچھا ایک ساتھی سے کہ بھی سیکھ رہے ہو، ذکر سیکھ رہے ہو، کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا جی میں بھی آپ کی طرح فیض پھیلاؤں، لوگ میرے پاس آئے جائیں۔ فرمایا تو گلا سڑا ہوا ہے، یہ نیت تو برباد کرتی ہے، اس لیے کرو کہ میں مٹ جاؤں اللہ راضی ہو، لوگ آئیں جائیں نہ آئیں اس کی فکر غلط ہے۔ اس لیے یہ خلافتوں کا خیال، انابتوں کا خیال، نیابتوں کا کہ خلافت مل جائے میں بھی ولی اللہ مشہور ہو جاؤں، یہ نیت ہی 100% غلط ہے۔ یہ کبھی ولی اللہ بن ہی نہیں سکتا، وہ بنتا ہے جو مٹنے کا ارادہ کرتا ہے، گم ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو شہرت کا طالب ہے اس کو اللہ سے تعلق نصیب نہیں ہوتا، اس کا مقصود اللہ کی ذات نہیں ہے، اس کا مقصود ذاتی شرافت، ذاتی عزت، ذاتی شہرت اور لوگوں میں واہ واہ ہونا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ سے محبت تعلق کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بس لگتی بات شاید کہہ دوں، ویسے بھی جب بزرگوں کو جو بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، کسی قسم کی نیت ٹھیک نہیں سوائے ایک بات کے کہ میں اس لیے بیعت ہوتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو، اور کچھ نہیں۔ جب اللہ کی طلب پیدا ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، ساری دنیا کے تعلقات صفر ہو جائیں گے، ساری بادشاہتیں ہیج ہوں گی۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ امت میں ایسے تو 20 واقعات ہیں کہ بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ اللہ میں لگ گیا، اور ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کسی اللہ والے نے اللہ کے تعلق کو چھوڑ کر بادشاہت اختیار کی ہو۔ ابھی اس بیان میں کہہ رہے تھے مولانا یاسین صاحب، حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ کہ وہ بادشاہ تھے اور بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے،
بلکہ عظیم الشان سلطنت کے مالک ابراہیم بن ادم بڑا بادشاہ رات کو سونے سے پہلے چھت پر سے آواز آئی جیسے لوگ دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، پھر رہے ہو۔ پوچھا بھائی تم کون لوگ شاہی محل کی چھت پر پھر رہے ہو؟ ان کا بادشاہ سلامت ہمارا اونٹ گم ہو گیا، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بڑے بیوقوف، اونٹ گم ہو گیا کسی جنگل میں تلاش کرو، اونٹ کو شاہی محلہ تو شاہی محل چھتوں سے ملتے ہیں۔ ان کا بادشاہ سلامت اگر اونٹ شاہی محلہ سے نہیں ملتے، اللہ بھی شاہی محلہ میں بیٹھ کر نہیں مل سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے کشش پیدا کی، رحمت کی نگاہ ڈالی، ایسے جالے غیب پہنچا دیے جو اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ دوسرا ان کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ اکبر، ایک باندی تھی، بادشاہ سلامت کے آنے میں کوئی دیر ہو گئی۔ وہ باندی حضرت کا بیڈ بستر وغیرہ ٹھیک کرتی تھی۔ آپ کا شاہی بستر کیسا ہوگا، خوشبوئیں لگاتی، زینت کرتی، بہت بہترین بستر تیار کر کے رکھتی تھی بادشاہ سلامت کے لیے۔ ایک دن بادشاہ کے آنے میں کچھ دیر تھی تو اس نے بستر تیار کر لیا اور خیال آیا کہ بادشاہ تو ہے نہیں، آج بستر کے مزے میں ہی لے لوں۔ اس بستر پر لیٹ گئی اور لیٹی اللہ کی شان نیند آ گئی۔ بادشاہ سلامت آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ باندی بادشاہ کے بستر پر لیٹ رہی، درے لگائے 1 2 3، اور درے سمجھتے ہو جی شربت نہیں، مارا۔ وہ باندی روئی بھی اور ہنسی بھی۔ روئی اس لیے کہ چوٹ لگ گئی۔ پوچھا بھی ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت ہنسی مجھے اس بات پر آئی کہ یہ جو آپ نے مجھے سزا دی ہے، درے بارے ہیں، یہ تو سزا اس کی ہوئی جو چند لمحات کے لیے اس بستر پر سوئی ہے، جو روزانہ اس بستر پر سوتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ یہ بادشاہ کے دل پر دوسری چوٹ لگی، لیکن ابھی کام پورا نہیں ہوا۔ ہم اپنی زبان میں کہیں مدرسین، علم والے، اللہ تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اس میں علت کا جزو اخیر باقی تھا۔ اللہ کے متوجہ ہونے کے لیے علماء سمجھتے ہیں علت کا جزو اخیر کیا ہوتا ہے۔ تو اسی ویسے ہی مان لیا اور یقین کر لو کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ادھر بھی ٹھیک ہونا۔ بادشاہ کے دل میں پھر بات آئی، اوہو میں تو کسی اور خیال میں، یہ بہت بڑی نصیحت مل گئی اس سے، اللہ کے خوف کا کوئی حصہ ملا، لیکن ابھی کسر باقی تھی۔ پھر تیسرا واقعہ پیش آیا۔ ایک فقیر آیا ایک دن، رات کا وقت تھا، کھانا کھلایا اس کو، پھر کہا اس کو کہ جاؤ کھانا کھا لیا، اگر رات ٹھہرنا تو سرائے بنی ہوئی ہے، سرکاری سرائے، اور سرائے سمجھتے ہو مسافروں کو ٹھہرنے کی جگہ، وہ اس میں آرام کر لو۔ اور کہنے لگا نہیں جی میں نے آرام کرنا ہے، سونا ہے شاہی محل میں۔ اس کو سمجھایا بھی شاہی محل میں عام لوگ نہیں سوتے ہیں، یہ سرائے بنی ہوئی ہے، وہاں سب آرام کے سلسلے موجود ہیں، سہولتیں موجود ہیں، وہاں رات گزاریں۔ یہ کوئی سرائے نہیں ہے، یہ شاہی محل ہے، اس میں نہیں آپ ٹھہر سکتے۔ خادموں نے کہا، وہ نہ مانا، کہتے نہیں میں یہی رہنا، کئی منچلے بھی ہوتے نا۔ خادموں نے مجبور ہو کر بادشاہ کو شکایت کی کہ وہ تو یوں کہہ رہا ہے
کہ میں سرائے میں نہیں جانا، میں نے یہیں رات گزارنی ہے۔ بادشاہ خود آ گئے، اس کو کہا بھی وہ سرائے بنی ہوئی ہے کہ اس کا کرایہ نہیں ہے، رہنے کی سہولتیں موجود ہے، کھانا آپ نے ہمارے پاس کھا لیا ہے، اب وہاں جا کے آرام کرو۔ کہا جی میں نہیں جاتا، میں سرائے میں نہیں سوتا۔ بہت سمجھایا، بادشاہ نے کہا شاہی محل ہے، بادشاہ کا محل ہے، عام نہیں ہے، یہ سرائے نہیں ہے، وہاں جا کے سو۔ کہا بادشاہ سلام مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ انہوں نے نام لے لیا اپنے والد کا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ نام لے لیا اپنے نانا جان کا۔ اس طرح پوچھتے گئے تو کہا اس فقیر نے بادشاہ سلامت پہلے وہ تھے، پھر وہ ہوئے، پھر وہ ہوئے، پھر آپ آگے ٹھہرے۔ سرائے اسے کہتے ہیں، اور سرائے کیا ہوتی ہے؟ جہاں مختلف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ تیسری بات تھی جو بادشاہ کے دل پہ اثر کر گئی۔ سارا کچھ نکل گیا، اللہ کی محبت آ گئی، آخرت کی عظمت آ گئی۔ اسی رات سب کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اولیاء اللہ کی تلاش کی، ذکر کی، محنت کی۔ محنت کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچے، جیسے اولیاء اللہ کی عادت ہے کہ جنگلوں میں جا کے خلوت اختیار کرتے ہیں۔ کثیر اولیاء اللہ نے خلوتوں میں جا کر محنت کی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گھر سے 25 سال باہر رہے، وہ ایک دو دن نہیں 25 سال خلوت کی ہے، اور بڑے سخت حالات، بھوک پیاس کے بڑے سخت حالات دیکھے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کے بزرگوں کے دل میں ڈالی اور انہیں خلافت دی، مجاز کر دیا کہ آگے اللہ اللہ کا نام سکھانے کی آپ کو اجازت ہے۔ اسی رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عبدالقادر بیان کیا کرو، واعظ کہا کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ میری زبان فارسی ہے، یہ بغداد والے لوگ عربی ہے، عربی مجھے ان جیسی نہیں آتی، تو میں ان میں کیسے عربی میں بیان کروں گا؟ حضور نے فرمایا فکر کی بات نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب حضرت کے منہ میں ڈال دیا خواب میں۔ صبح کو جو بیان کیا ہے یہ پہلا واعظ تھا، کوئی عرب میں کیا بیان کرے گا؟ پھر ایسا واعظ کرتے تھے ہر واعظ میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے، کوئی یہودی عیسائی اسلام قبول کرتے، اتنا تاثیر تھی۔ لکھا کہ اس کی واعظ میں عام طور پر 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سالانہ پروگرام نہیں، اور اجتماع نہیں، جلسہ نہیں، روزانہ کا بیان، 70,000 کا مجمع۔ اور حضرت کی کرامت تھی، جس طرح سپیکر زمانے میں نہیں تھا، اور یہ نہیں تھے بغیر سپیکر، اس طرح ان کی آواز پہلی صف والے سنتے تھے، بالکل اسی طرح آخری صف والے سنتے تھے۔ اللہ نے بہت کام لیا۔ بات کیا کر رہا تھا ہاں زیادہ ٹھیک۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم ادھم
ذکر کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ ایک جنگل میں پہنچے، کھانا پینا پاس کچھ نہیں، لیکن ان لوگوں کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی اسباب معاش نہیں تھے، خورد و نوش کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ابراہیم بن ادہم کے لیے آسمانوں سے بریانی نازل کی۔ اب بریانی سمجھتے ہو، کبھی کھاتی بھی ہے، پکاؤ کھاؤ تو نال کھلاؤ غریبوں۔ بریانی نازل کی۔ اور بریانی کس کی ہوتی ہے؟ دلیے کی؟ بتاؤ۔ چاولوں کی بہترین ڈش ہے بریانی، اگر بنانی آندھی ہو تو۔ پھر وہ بریانی آسمان سے آنے والی بریانی، اس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی، اس کی مہک پورے جنگل میں پھیلی۔ جنگل میں پہلے ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ سارا دن ذکر کرتے، اللہ کی بات مصروف رہتے۔ کچھ دیر کے لیے گھاس کھود کے اس کی پنڈ پنجابی کہنے بنا کے وہ بازار میں جا کے بیچتے تھے، ان پیسوں سے کھانا کھا کے آتے تھے۔ گل سمجھ آ رہی؟ گھاس کھودتے تھے، شہر میں جا کے اس کو بیچتے تھے اور بیچ کر کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن عرض کیا تھا، اللہ میاں میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد کرتا ہوں، لیکن میرا وقت ضائع ہوتا ہے اس طرح۔ اگر کہیں میرے کھانے کا انتظام ہو جائے تو نہ مجھے گھاس کھودنی پڑے، نہ بازار جانا پڑے، تو میں آپ کے ذکر میں لگا رہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ میاں سے ان لوگوں کی یاری ہوتی، یاری صحیح یاری۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ 2 وقت روٹی اور چٹنی آسمانوں سے آتی تھی۔ تم کہو گے چٹنی تو کوئی شے نہیں، چٹنی بڑی شے ہے، کھانا کتنا لذیذ ہو، جو چٹنی آتی ہے وہ لذت کو دوبالا کر دیتی۔ پھر چٹنی وہاں سے آئی ہو اللہ کی طرف سے، 2 وقت وہ چٹنی کھاتے تھے۔ تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ بریانی کی خوشبو سارے جنگل میں پھیل گئی، وہ سمجھ گئے کوئی اللہ والا آیا ہے، اس کے لیے بریانی اوپر سے نازل ہوئی ہے جس کی خوشبو پھیلی ہے۔ تو وہ اللہ میاں سے عرض کرنے لگے کہ اللہ میاں میں 10 سال سے آپ کو یاد کر رہا ہوں، مجھے آپ چٹنی بھیجتے ہیں، وہ آج آیا ہے، اس کے لیے بریانی بھیجی ہے۔ اللہ میاں نے کہا قربانی بھی دیکھو، تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم نے رمبی چھوڑ دی، چادر چھوڑ دی۔ اور رمبی سمجھتے ہو جنہیں گھاس کھودی تھا، اور چادر جس سے گھاس پا کے بیچی دی، وہ پھینک دی تھی۔ اللہ کا اس کو پھینک دو، ضرورت نہیں ہے، کھانا آپ کو اوپر سے آیا کرے گا، چٹنی روٹی آیا کرے گا۔ اور بات تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم نے رمبی اور چادر پھینکی ہے اور وہ بادشاہ چھوڑ کے آیا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم بہت اونچے گئے، تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ عرض کر رہا تھا استعجال کرنا صحیح نہیں، اور یہ نیت کرنا کہ مجھے خلافت مل جائے، میں بڑا بن جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ میرے پاس آیا جایا کرے، بربادی ہے۔ اس سے اگلی بربادی یہ ہے کہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے ہدیے آتے ہیں، فروٹ آ رہا ہے، ڈبے آ رہے ہیں، جی بسکٹ آ رہے ہیں، فلاں چیز آ رہی ہے، کاروں پر جا رہے ہیں، جہازوں کو سفر کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ میں بھی دنیا کے مزے لوٹ لوں، یہ بھی بربادی ہے۔ اس لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا صوفیہ فرماتے ہیں جس نے ہماری ابتدا دیکھی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ہماری انتہا دیکھی وہ نامراد و ناکام ہو گئے۔ ابتدا میں بزرگوں کو مجاہدے پیش آتے ہیں، فقر و فاقے کی صورتیں ہوتی ہیں،
آخر میں اللہ پاک صورتیں بڑھاتی ہیں، ان کو عزت مل جاتی ہے، ان کو کھاڑے مل جاتی ہیں، ہزار کو کھلانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ آخر میں جا کے تحائف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو آخر کو دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی تحائف آتی ہے، بیٹھے بیٹھے اتنے ہزار روپے آ گئے، بیٹھے بیٹھے یہ آ گئی، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز۔ وہ بیعت ہوتے ہیں، سستے میں لگتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، تو یہ تو دنیا داری ہے، کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے نیتوں کا صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک بات ہے استعجال، جلدی کرنا کہ جلدی میں ولی بن جاؤں اور میری ہو جائے شہرت، لوگ میرے پاس آیا جایا کریں، میں پھر دین پھیلاؤں، نام دین کے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے۔ میں اس پر حزب اللہ شاہ کا شعر سنایا کرتا ہوں، خصوصاً ان کے لیے جو مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ بلے شاہ کہتے ہیں، چل او بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ساڑی پنجابی ہے، تو لکھنؤ دے لوگ نا اردو بہت ساڑی پنجابی ہے۔ چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے۔ مننے کا مطلب ولی اللہ سمجھے، نہ کسی کو یہ پتہ ہو جناب یہ سید صاحب ہے، نہ یہ پتہ ہو کہ ولی اللہ ہے۔ چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے۔ سالکین کو، ذاکرین کو یہ جذبہ ہونا چاہیے، تعارف کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت کے لیے نہیں، لوگوں کے مال کھینچنے کے لیے نہیں، بعض لوگوں کی نظر ہی آنے والوں کی جیب پر ہوتی ہے، بعض پیروں کی کہہ لو نظر آنے والوں کی جیب پر ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ والا نہیں ہے، فراڈ ہے۔ اولیاء اللہ کے قدموں میں ساری دنیا ڈال دو، وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، ان کے دل میں اللہ کی محبت اس درجے ہوتی ہے، مال وغیرہ کی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے، مولانا اشرف علی تھانوی، ایک آدمی بیعت ہوا، بڑا لین لاٹ تھا، سرمایہ دار تھا۔ بیعت ہونے کا اس نے 1,00,000 روپیہ پیش کیا۔ اس زمانے کا 1,00,000 اب 100 ارب کے برابر ہوگا، آج کے 100 ارب روپے کے برابر ہوگی رقم۔ حضرت نے فرمایا بھی تمہارا لاکھ قبول نہیں ہے، بہت اصرار کیا، فرمایا نہیں قبول نہیں۔ اس نے ایک پرچی لکھی کہ حضرت میں 1,00,000 روپیہ محبت سے ہدیہ پیش کر رہا ہوں، آپ قبول فرما لیں، آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1,00,000 ہدیہ پیش کرے۔ حضرت نے اسی پرچی کی پشت پر لکھ دیا جواب کہ تمہارا 1,00,000 نامنظور ہے، تمہیں ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1,00,000 کو ٹکرا دے۔ یہ ولی اللہ ہے، جن کی نگاہ دوسروں کی جیب پہ رہتی ہے، وہ دنیا کے طالب ہے، وہ عبد الدینار ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے دینار کے بندے پر، لعنت ہے درہم کے بندے پر۔ پیسہ ٹکے سب کچھ سمجھ لیا پیسے کو، اس پر ملعون قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے شخص کو۔ اس لیے اپنے دلوں میں استغنا ہونا چاہیے، استغنا کرو گے دنیا سے بچو گے انشاءاللہ۔ حدیث کے مطابق دنیا ناک رگڑ کے تمہارے پاس پہنچے گی۔ حدیث میں آتا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سرمایہ داروں سے ملتے ہی نہیں تھے، غریبوں کو، غریب آتے تو ان کے لیے زردے، پلاؤ، کوفتے بناتے تھے، ساری چیزیں ذکر کرنی میں آپ سے۔ جو امیر آتے تو امیروں کے لیے دال روٹی ہوتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ امیر کی حیثیت زیادہ ہے، اس کے لیے زردے پلاؤ ہونے چاہیے۔ چیزوں کے پیچھے پڑنا کہ مجھے حاصل ہو جائے،
تفصیل اگلے بہت کریں گے انشاءاللہ. اور کیسے نکاح والوں کو فارغ کر دیں. خطبہ پڑھو، دکھاؤ کاغذ وغیرہ.